الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے لیے، ہمارے والدین، اعزاء اقربا، دوست احباب، سارے عالم میں جتنے بھی ہمارے ہمدرد ہو سکتے ہیں، ان سب سے زیادہ شفقت اور ہمدردی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ہمارے لیے پائی جاتی تھی. آپ نے جو بھی قربانیاں پیش کی وہ امت کے لیے پیش فرمائی کہ امت کا کوئی فرد غلط راستے پہ نہ چلے، آخرت میں سزا کا مستحق نہ ہو جائے. اس کے لیے آپ کوششیں فرماتے رہے اور ہدایات دیتے رہے اور موقع بموقع تنبیہ بھی فرماتے رہے، اور مختلف انداز سے آپ نے یہ باتیں بیان فرمائیں. چنانچہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا تو وہ ہوتا ہے جو بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور عام طور پر اس کا شکار وہ بکری ہوتی ہے جو ریوڑ سے کٹ جائے، پیچھے رہ جائے، الگ ہو جائے. اس لیے کہ ریوڑ کے ساتھ تو عموماً چرواہا بھی چلتا ہے، تو وہاں بھیڑیا حملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. لیکن جو بکری پیچھے رہ جائے، ریوڑ سے کٹ جاتی ہے، الگ چلی جاتی ہے، وہ بھیڑیے کا شکار زیادہ ہو سکتی. بتائیے یہ بات ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکریوں کا بھیڑیا تو بکریوں کا شکار کرتا ہے، مگر ایک بھیڑیا اور ہے، وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے، اور وہ بھیڑیا شیطان ہے. اور یہ بھی ان انسانوں پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جو عام امت سے الگ راستہ اختیار کر لے، اس پر شیطان کا اثر زیادہ چلتا ہے. ساری امت تو ایک طرف جا رہی ہے، یہ اپنا الگ چل رہے ہیں، نظریے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے اگر آدمی الگ چلتا ہے
اس کو کہتے ہیں بدعتی، کہ اس نے دین میں نیا راستہ ایجاد کر لیا، تو پوری بدعت شیطان کے نرغے میں ہے، اسی لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق کم ہوتی ہے، اور اگر نظر اور فکر کے اعتبار سے الگ ہو جائے تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ جو تو نے سمجھا ہے بس وہی صحیح ہے، اور دنیا نے جو سمجھا وہ صحیح نہیں، تو سب سے بڑا عقل مند ہے، تو سب سے بڑا عالم ہے، تو سب سے بڑا سمجھدار ہے۔ یہ شیطان اس کی پمپنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عام راستے سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو متنبر ہو، اور فرمایا الگ الگ راستوں پہ نہ چلو، ایاکم والشعاب، اپنی رائے الگ مت لگاؤ، پھر کیا کرو؟ 3 باتوں کا اہتمام کرو، 3 باتوں کا اہتمام کرو تو انشاءاللہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہو گے۔ فرمایا علیکم بالجماعہ، الجماعہ سے جڑے رہو، اور الجماعہ کا سب سے بڑا مصداق وہ جماعت ہے جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، جس کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ سے جڑے رہو گے، صحابہ کی عظمت تمہارے دل میں ہوگی، صحابہ کا احترام کرو گے تو شیطانی بھیڑیے سے تم محفوظ رہو گے۔ حضور فرما رہے ہیں علیکم بالجماعہ۔ اس کے بعد دوسرا مصداق جو علماء حق ہیں، جن کی پوری زندگی قرآن و سنت کی مطابقت میں گزری ہے، وہ جس رائے پر قائم ہے وہی جماعت ہے۔ خالی تبلیغی جماعت ہی مراد نہیں ہے، اس سے کبھی کوئی اس کا ترجمہ یہ کرنے لگے کہ سب جماعت سے جڑ جاؤ۔ جماعت کا مفہوم اس حدیث میں ملت کی اجتماعیت جس پر قائم ہے وہ ہے جماعت، یعنی انفرادیت سے بچو، اجتماعیت پہ چلو تو شیطان کے اثر سے محفوظ رہو گے۔ دوسری ہدایت آپ نے فرمائی والعامہ، عام لوگوں کے ساتھ میل جول برقرار رکھو، الگ تھلگ نہ رہو کہ نہ کسی کی دعوت میں آیا جاتا ہے، نہ کسی کے جنازے میں شرکت ہو رہی ہے، نہ کسی کی خوشی میں شریک ہیں، نہ غمی میں شریک ہیں، صاحب الگ ہیں۔ ہم تو پیر صاحب ہیں، ہم تو عالم صاحب ہیں، ہم تو فلاں صاحب ہیں، ہر ایک سے ملتے ہوئے تکلف ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دین نہیں ہے، دین یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں شرکت کرو۔ کوئی اگر دعوت کرے اخلاص کے ساتھ، تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو قبول کرو، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے یہ بات۔ اجابت الداعی، دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرنا، یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اس سے آپس میں الفتیں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چاہے وہ کوئی ہو بلانے والا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو عذر نہیں ہے، جنازے میں شرکت کرو، کوئی تقریب ہے اس میں شرکت کرو، اجتماعی کاموں میں ساتھ ساتھ رہو، الگ تھلگ والی زندگی نہیں۔ یہ دوسرے مذاہب والوں نے گڑھ لی ہیں یہ باتیں کہ بھئی جو مذہبی ہو گیا وہ سب چیزوں سے الگ ہے، وہ نہ شادی کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، وہ سنیاسی بن جائے گا، وہ جنگل میں چلا جائے گا، وہ رشی منی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اچھا مسلمان وہ ہے جو شادی بھی کرے، جو کاروبار بھی کرے، جو بازاروں میں بھی جائے، جو تقریبات میں بھی جائے، کیونکہ یہ سب کام نبی اکرم علیہ السلام نے کیے، اور حضور سے بڑھ کر کے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الگ تھلگ ہونا کچھ نہیں ہے، مل جل کے رہو سب۔ ایسی جگہ پہ مکان بناؤ جہاں ہماری آبادی ہو،
یہ نہیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بڑا اونچا ہے، ہم ان میں نہیں رہیں گے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم الگ رہیں گے، نہیں، ان سے مل جل کے رہو، والعامہ، اس سے شیطان کے اثرات سے تم بچ کے رہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی والمسجد، مسجد سے اپنا ربط ضبط قائم رکھو، نماز با جماعت پڑھو، مسجد میں وقت گزارو، مسجد میں وقت لگاؤ، اس لیے کہ مسجد فرشتوں کی آماجگاہ ہے، یہاں جتنی دیر رہو گے فرشتوں کی صحبت میں رہو گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، جماعت سے نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کے طفیل میں سب کی نمازیں قبول فرما لیں، بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جائزہ لے کر، جس گھر والوں کا تعلق مسجد سے جڑتا ہے ان میں دین آتا ہے، اور جس گھر کا تعلق مسجد سے نہ رہے، خدا نہ کرے، وہاں سے دینداری رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ شیطان بھیڑیا قرار دیا حضور نے، اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ کے ساتھ جڑے رہو، علماء حق کے ساتھ جڑے رہو، عام لوگوں سے میل جول رکھو، مسجد سے رابطہ مضبوط رکھو، تو انشاءاللہ یہ بھیڑیے کتنے بھی آ جائیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اس پوری بستی پر، علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی پر چلائے، اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔